الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اس مبارک آیت میں لفظ تقوی کا مطالبہ دو دفعہ موجود ہے. تقوی کی ترغیب، تقوی پر توجہ ایک آیت میں ملتا ہے، کیونکہ دراصل دین نام ہے تقوی کا. تقوی کا معنی پرہیز. اب اللہ رب العزت ہم سے تقوی کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا معنی، کیا مقصد، کیا مفہوم ہے اس سے؟ یہ تقوی یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کے خوف کو منوعاً اپنے دل و دماغ میں رچا لو، بسا لو اور جگہ لو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کا معنی اللہ کے فرامین کو بجا لاؤ اور اس کے منکرات اور منع کی گئی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. تو تقوی کے تقاضے آپ نے پورے کیے. یعنی تقوی اللہ سے ڈرنا اور تقوی کے تقاضوں کا پورا کرنا یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے منع فرما دیے ان سے دور رہا کرو، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کے مرتکب قرار پاؤ. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان، اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرا. اب جب اللہ سے ڈر گئے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر تم میں سے ہر ایک جان، ہر ایک انسان یہ دیکھ لے، یہ بانپ لے، یہ اندازہ کرے کہ ما قدمت لغد، کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل سے مقصد یہاں یہ مروجہ کل نہیں جو آج ہے پھر کل آ جائے. میں کل آ رہا ہوں، فلانی کل آ گیا، آ جائے گا. یہاں کل سے غد سے مراد آخرت، کیونکہ دراصل اہم ترین آنے والا وقت یہی ہے کہ جس میں ہر انسان اور ہر انسانی عمل ظاہر ہو جائیں گے اور انسانوں کو ان کے اعمال کے بل بوتے پر ہی وہاں نجات یا عذاب سے واسطہ پڑے گا. ایک فرمایا واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو، اللہ کی ذات سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک یہ دیکھ لیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے لغد یعنی قیامت، کہ ہم میں سے ہر ایک نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی وارننگ آ جاتا ہے کہ بھئی آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، آپ کی فلائٹ ہے. ایسی بات تو کبھی نہیں ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں از خود تیار ہونا ہوگا اپنی مستقل زندگی میں، چاہے کم ہے یا زیادہ. تو یہی ہے واتقوا اللہ. اور پھر وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر ایک کو اس بات کا احساس بھی ہو جائے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. دوبارہ تاکید واتقوا اللہ.
اللہ سے ڈرا کرو، کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت باخبر اور معلوم ہے آپ کے ہر عمل سے، آپ کا ہر عمل اپنی تمام ہیئت اور شکل صورت اور وجود اور کمیت اور کیفیت سمیت اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو اور یہ جان لو کہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ ایک اور آیت کے دوسرے حصے میں دیکھیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت بنو کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کو فراموش کیا، یعنی بھول گئے، نعوذ باللہ اللہ سے بھول گئے۔ اور اللہ کے بھول جانے سے مقصد یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی میں کوتاہی کی۔ اگر انہیں احساس ہوتا، اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ ہم جو کچھ کریں گے یا کر رہے ہیں اس کی عاقبت کیا ہوگی، تو وہ کبھی یہ نہ کرتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ رب العزت کو فراموش کر دیا۔ اللہ کو فراموش کر دیا کا معنی اللہ کا کلام انہوں نے فراموش کر دیا، اللہ کی فرمودہ والی باتیں انہوں نے فراموش کر دی۔ اچھا جی، تو پھر ان کو کیا ملا اللہ کو بھول جانے کی؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ رب العزت نے بھی ان کو ان کے اپنے وجود سے بے خبر اور بے دخل فرما دیا۔ اس طرح عرض کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے تباہی کے سامان خود تیار کیے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں سب سے بڑے فاسق کہ اپنے فسق اور فجور کے بل بوتے پر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، زندگی کو ایک کھیل بنا کر اپنے تعیش اور تفنن طبع کے وسائل کے پیچھے پڑے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمودات کو انہوں نے چھوڑا، اور آخرت کی فکر بھی انہوں نے چھوڑا۔ اور ان معروضات کے ساتھ ہی ہماری آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت علم غیب سے ہماری مدد فرمائے، اور اپنی طاقت کاملہ اور قاہرہ سے ہمارے ٹوٹی پھوٹی جو کاوش ہے اللہ رب العزت اسے ہمارے دنیا اور آخرت کے خیر کا سبب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔